ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری اسلامی مقدس بہنوں اور ماؤں، بہت ہی سب سے پہلے آپ سب پیرنٹس، والدین اور ان بچوں کے جو سرپرست ہے ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے بچوں کو یقیناً دنیاوی تعلیم دے رہے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا بھی اہتمام کیا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے آمادہ کیا اور اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مبارکباد کے حقدار ہے ہمارے اس مدرسے کے معلم جناب حافظ و قاری مختار رضوی صاحب قبلہ کہ الحمدللہ وہ کافی محنت کر رہے ہیں بچوں کے اوپر، جس کا رزلٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ یہ کلام الہی ہے، جس کو پڑھنا تو پڑھنا ہے، جس کو چھونا بھی ثواب، جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کی زیارت کرنا بھی ثواب، زیارت کروانا بھی ثواب، اس پر انگلیاں باوضو انگلیاں پھیرنے کا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ اب جہاں تک ثواب کی بات ہے تو اس کی کوئی انتہا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے کرم سے نوازتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ قرآن ہماری زندگی میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ نہیں؟ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور الحمدللہ ہمارے بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن میں اساتذہ سے والدین سے عرض کروں گا، جو بچوں کے ماں باپ ہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، مفہوم ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک ہر کسی کو علم سیکھنا ہے کہ نہیں؟ اب اس کی ایک جو ہے تفسیر یہ ہوتی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے جو علم سیکھ لیا ہے، جو علم سیکھا ہے اتنا اس کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کی اگر مفاہیم کو، تفسیر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی یہ تصور نہ کرے کہ اس نے جتنا سیکھ لیا اس کے لیے وہ کافی ہے۔ ارے عوام کی تو بات الگ ہے، جو علماء ہیں یا مفتی ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جتنا دین سیکھ لیا ہے اتنا کافی ہے، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ علماء جب عالم بنتے ہیں تو اس کے بعد سے پھر ان کی صلاحیت اور بڑھتی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے علم کو اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو جب عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جتنا دین سیکھ لیا ہے اتنا میرے لیے کافی ہے، تو عوام میں تو حد درجے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جتنا دین سیکھا ہے اتنا میرے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں یہ حدیث کے مفہوم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہم نے سیکھا ہے اس سے بھی زیادہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور تا زندگی ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے۔
اب بعض لوگ تجارت کرتے ہیں، بعض لوگ نوکری کرتے ہیں، وقت نہیں ملتا ہے، تو یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو کہ وقت جو ہے بہت کم ہوتا ہے، بہت قلت ہوتی ہے وقت کی۔ ہمیں خاص طور سے بمبئی میں ضروریات زندگی میں بندہ اتنا الجھ جاتا ہے کہ وقت درکار نہیں ہوتا، لیکن باوجود اس کے ہم شادی بھی آ جائے یا کوئی اور ضروری کام آ جائے تو وقت نکال لیتے ہیں، نہیں نکال لیتے ہیں؟ اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے ڈیلے کر کے کسی طرح سے ہم وقت نکال لیتے ہیں۔ اور بھی ایسے کام میں بتا سکتا ہوں جس کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں۔ تو دین سیکھنے کے لیے ہم تھوڑا سا وقت اگر چاہے تو نکال سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی والدین ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس پر توجہ دیں، اس لیے کہ اگر ہم دین سیکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول دے سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا تو اب وہ کیا پڑھ رہا ہے، کتنا پڑھ رہا ہے، کس طرح پڑھ رہا ہے، ایک تو ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور جب والدین سامنے سے ہو کر بچے سے سوال کرتے ہیں، بچے کی کامیابی پر اسے شاباشی دیتے ہیں، اسے انعام دیتے ہیں، تو اس طرح سے بچے کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہاں، شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ دین سیکھنے نہیں جاتا ہے، قرآن سیکھنے نہیں جاتا ہے، جان چراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کے اندر ذوق نہیں پیدا کیا، اور ذوق پیدا کرنا یہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے شوق پیدا کر دیا تو آپ کو پھر اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور شوق اسی طرح پیدا کیا جاتا ہے۔ اچھا، مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بچہ ماڈرن طریقے سے کوئی کام کرے تو یہ بچوں کو سکھانا نہیں پڑتا۔ کچھ ہیئر اسٹائل آزو بازو سے بالکل ٹکلا ہو جائے، اوپر سے بال بڑھا لے، کلر لگا لے، ہاتھ میں کڑا پہن لے، اور یعنی اس طرح کے جو فیشنیبل طریقے ہیں، یہ ہم کو ہمارے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے کیا؟ نہیں سکھانا پڑتا۔ ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا ایسا کرو، بیٹا اس طرح سے ایسے بال کٹاؤ، اس کو ٹکلا کر دو، آگے سے ایسے کر دو، اس میں چوٹی ڈال دو، یا ہاتھ میں بریسلیٹ پہن لو۔ یہ سب کہنا بچوں کو نہیں پڑتا، وہ خود بخود کرتے ہیں۔ کیوں کرتے؟ پھر کیوں ہم کو نماز کے لیے کہنا پڑتا ہے، زور زبردستی کرنا پڑتا ہے، عربی کے لیے زور زبردستی کرنا پڑتا ہے؟ ان چیزوں کے لیے زور زبردستی کیوں نہیں کرنا پڑتا؟ وہ خود بخود کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے فلموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں انجانے میں، دانستہ یا نادانستہ، جانے یا انجانے میں ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں وہ شوق پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب اس چیز کا شوق پیدا ہو گیا تو اب وہ کہنے کے لیے ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں سنتوں کا شوق پیدا کر دیا، قرآن کی تعلیم کا، اور یہ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ بچوں کو آپ جو ہے سراہیں۔ ابھی یہ قرآن یہ بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹی سے چھوٹی بات پر ان کو تحفے تحائف دیں، ان کی واہواہی کریں، چار کے بیچ میں ان کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ اتنا پڑھتا، بھلے وہ کچھ نہیں پڑھتا، ان کی تعریف کریں۔ یہ ساری چیزیں بچوں کے اندر شوق پیدا کر دی، ان کا ذوق بڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں والدین سے خاص طور سے یہ کہوں گا، یاد رکھیں کہ حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر کسی کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی باپ ہے تو اس کے ماتحت اس کی بیوی بچے دونوں ہیں، ماں ہے اس کے ماتحت اس کی اولاد ہے، بڑا بھائی ہے اس کے ماتحت اس کا چھوٹا بھائی ہے، بڑی بہن ہے اس کے ماتحت اس کے چھوٹے بھائی بہن ہیں، استاد ہے ان کے ماتحت ان کے شاگرد ہے، طلبہ اور طالبات ہے، ٹیچرز کے ماتحت ان کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہر کسی کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے رعیت میں۔
اور جو جس کے ماتحت ہے بروز محشر اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ ماں باپ اولاد اتنی عظیم نعمت اللہ نے جب عطا کی ہے نا، کتنے یہ اس نعمت کے بارے میں ان سے معلوم کرے جن کو اولاد نہیں ہوتی، جو ساری زندگی بھٹکتے ہیں، یہاں وہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، پاکھنڈی بابا لوگوں کے پاس جا کے پیسے برباد کر دیتے ہیں، ان سے معلوم کرے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جو اولاد جب اللہ نے نعمت عطا کی ہے نا تو وہ پوچھے گا بھی نا، وہ سوال نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو بعد میں پوچھتے نہیں بھائی میں نے تم کو فلاں چیز دی تھی اس کا تم نے کیا کیا؟ اگر وہ اچھے سے استعمال کر رہا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، ارے واہ تم نے میری چیز کا دیوے کا بڑا اچھا استعمال کیا ماشاءاللہ۔ اور اگر اس کا جو ہے عام زبان میں کرے کہ اگر ستیہ ناش کر دیا ہو تو آپ خفا ہو جاتے کہ یار میں نے اتنی محبت سے تم کو دیا اور تم نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا کی ہے، اتنی عظیم نعمت دی ہے جس کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، کلیجے کی ٹھنڈک بنایا ہے، آنکھوں کا نور بنایا، تو بروز محشر وہ سوال بھی کرے گا جب میں نے یہ نعمت دی تو تم نے اس کو کیسے میری اس امانت کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا، اچھے اخلاق دیے، اچھا کردار دیا، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی تعلیم نہ دی جائے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک خوش اخلاق اور ایک بہترین انسان بنایا، تو بروز محشر جب ہم سے یہ سوال ہوگا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہماری نیک اولاد ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زیادہ طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے بس میں اتنا کہوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا ہے، تبھی ہم معاشرے کو بدل سکتے ہیں اور ایک بہترین نظام لا سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ باپ والدین یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں کھایا وہ ہم اپنے بچوں کو کھلائے، جو ہم نے نہیں پہنا وہ ہم اپنے بچوں کو پہنائیں، جہاں ہم نہیں گھومے پھرے، جہاں ہم نے جو عیش و عشرت کے کام نہیں کیے ہم وہ اپنے بچوں کو کروائیں۔ بہت اچھی بات ہے، میں اسے منع نہیں کرتا، لیکن یہ ذہن بنا لے کہ جو ہم نے نہیں پڑھا ہم اس سے زیادہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہ ذہن بنائیں۔ ہم عالم نہیں بنے کوئی بات نہیں، اللہ ہم علم حاصل کریں، لیکن ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو عالم بھی بنائیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو حافظ قرآن بھی بنائیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو مفتی بھی بنائیں۔ اور انشاءاللہ اگر ہماری یہ سوچ رہی تو آنے والے وقت میں ہمارا بچہ مریضوں کو دوا بھی دے رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوگا، آنے والے وقت میں ہمارا بچہ وکالت بھی کر رہا ہوگا اور صداقت بھی اس کے جو ہے اخلاق و کردار سے ظاہر ہوتی ہوگی، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہوگا۔ آنے والے وقت میں ہمارا بچہ انجینئرنگ کے بڑے بڑے مراحل طے کر رہا ہوگا اور قرآن و سنت کا درس بھی دے رہا ہوگا۔ تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کی تباہی اور ذبح حالی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیاوی علم اور دینی علم سے کوسوں دور ہو گئے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، علم سکھائیں، حضور کی سیرت، اور سب سے زیادہ ان کے دل میں حضور کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جس دل میں حضور کی محبت ہوگی اس کا ایمان و عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، وہ برائیوں سے بھی محفوظ رہے گا، وہ گناہوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اسے عطا ہوگی۔ تو ماں باپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اور بچوں سے میں گزارش کروں گا آپ لوگ خاص دھیان دیں، اپنے وقت کو بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ آج یہ ہوتا ہے بچے موبائل میں گیمز کھیلنے میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، فیس بک پہ آئی ڈی بنا لیتے ہیں، واٹس ایپ میں گھنٹوں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جن کے پاس موبائل ہے، اور جن کے پاس موبائل نہیں ہے تو وہ ماں سے ابا سے موبائل لے کے اس میں گیم کھیل کے وقت برباد کرتے ہیں۔ اور اگر
کھیلنا ہی ہے آپ کو، کسی نے آپ کو کھیل کود سے منع نہیں کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ ہر دن کھیلنے سے پرہیز کریں۔ ہفتے میں ایک دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے نا، ایک دن 2 دن سنڈے ہوتا ہے، اس دن کو آپ اپنے کھیل کے لیے مقرر کریں، اور وہ بھی لیمیٹڈ کھیلیں۔ لیکن گیم کون سا کھیلیں؟ یہ موبائل میں نہیں، آپ کرکٹ کھیلیے جس سے صحت آپ کی اچھی رہے، کبڈی کھیلیے، کشتی کھیلیے، سوئمنگ کیجئے، مطلب وہ کھیل کھیلیے جس سے آپ کی صحت اور تندرستی برقرار رہے۔ موبائل کھیلنے سے، گیم کھیلنے سے آنکھ کمزور ہوگی، پھیپڑے کمزور ہوگے، کتنوں کو تو پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں ہو گئی ہیں موبائل میں گیم کھیلنے۔ یہ گیم وغیرہ آپ نیوز دیکھتے ہوگے انٹرنیٹ پہ، وہ پب جی کھیلنے سے کتنوں کو ایسی بیماری ہوئی کہ وہ پاگل ہوئے، اور وہ بغیر موبائل کے بھی پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح۔ ایسی بیماری میں لوگ مبتلا ہوئے، اللہ معاف کرے۔ تو اس میں وقت اپنا ضائع نہ کریں، موبائل سے بہت دور رہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا اس کی جو ہے کتنے زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ البتہ اتنا کہوں گا کہ وقت کو بالکل بھی ضائع نہ کریں، اور کھیلنے کے لیے وقت مقرر کریں، اور اس میں بھی وہ کھیل کھیلیں جس سے آپ کی صحت کو فائدہ پہنچے نہ کہ نقصان پہنچے، ٹھیک ہے؟ اور ہر دن نہ کھیلیں، میں یہ کہوں گا اپنا ہر دن اپنا وقت جو ہے وہ صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنے میں لگائے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ ایک بزرگ تھے، بچوں سے میں خاص توجہ چاہوں گا، ایک بزرگ تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو روٹی ہوتی ہے نا، روٹی وہ سراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ سراہی سمجھتے ہیں؟ مٹی، مٹکا سمجھتے ہیں؟ مٹی کا برتن، مٹکا۔ ہاں، تو مٹکے جس طرح سے مٹکا مٹی سے بنتا ہے، اس طرح سے سراہی بھی ایک مٹی کا برتن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی لمبی سی اس کے اندر نلی ہوتی ہے اور سراہی ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، پانی پینے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو پہلے جو روٹیاں ہوتی تھیں نا، اب تو ماشاءاللہ پتلی پتلی روٹیاں ہوتی ہیں، گیہوں کی بیل کے بناتے ہیں، پہلے ایسی نہیں، پہلے موٹی موٹی جو کی روٹی، باجرے کی، یہ سب موٹی موٹی روٹی ہوتی ہے۔ اب وہ سیدھا سیدھا اٹھا، وہ روٹی جو ہے کڑک ہو جاتی ہے، تو یہ کیا کرتے؟ بیٹا دھیان دو ادھر، بچے لوگ خاص توجہ دیں، یہ اللہ کے نیک بندے علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اس روٹی کو جو ہے نا اس سراہی میں ڈال دیتے تھے، پانی کی جو سراہی ہوتی تھی اس میں ڈال دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ روٹی جو ہے اس کو سراہی میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس کو یوں ہی کھاؤں گا اور پانی پیوں گا تو اس کو چبانے میں، نرم کرنے میں، دانتوں سے اس کو باریک کرنے میں میرا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وقت میرا، تو اس کو میں پانی میں ڈال دیتا ہوں، یہ اس میں گھل کے نرم ہو جاتی ہے، تو پانی کے ساتھ میں اس کو پی جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روٹی چبانے میں جتنا وقت میرا جائے گا، اتنے وقت میں میں علم دین اور دوسرے علوم سیکھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے کہ بزرگان دین کس طرح سے وقت بچاتے تھے اپنا، اور اس کو دین سیکھنے میں، علم سیکھنے میں لگا دیتے تھے۔ تو بچوں، آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ وقت کو بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ آخر میں ماشاءاللہ ہمارے آپ کے استاد صاحب قبلہ حضرت حافظ و قاری مختار رضوی صاحب ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں پر بڑی محنت کر رہے ہیں، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ الحمدللہ آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی محنت کریں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ استاد کتنی بھی محنت کرے، استاد بہت محنت کرے، جی توڑ کے محنت کرے، لیکن اگر شاگرد پڑھنے والا نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یا استاد شاگرد محنتی ہو، بہت پڑھنے والا ہو، استاد محنت نہ کرے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ کہ استاد بھی محنت کرے اور ساتھ ساتھ شاگرد بھی استاد کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے اور محنت کرے۔ تو آپ کے استاد آپ کو ماشاءاللہ بہت محنت سے پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پیچھے کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی ان کا پورا ساتھ دیں۔
ٹھیک ہے، اور یہی چیز جو ہے کل بروز محشر سب کو کام آئے گی۔ جو حدیث میں نے پڑھی خطبے میں، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ کچھ ہی چیزیں ہیں جس کے بارے میں حضور نے بندے کو بہتر فرمایا۔ کہیں پہ آپ یہ نہیں سیکھو کہ آپ دولت مند، تم میں دولت مند بہتر ہے، جو بہت خوبصورت ہے وہ بہتر ہے، جو بہت اعلیٰ نسب والا ہو وہ بہتر ہے، جو بہت مالدار ہو، جس کا بہت بڑا خاندان ہو وہ بہتر ہے، جو بہت جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے بلند ترین شخص ہو وہ بہتر ہے۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ اور دنیا کسے اگر بہتر کہے تو وہ بہتر نہیں، بہتر وہ ہے جسے حضور بہتر فرما دے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کیونکہ حضور کا فرمان یہ رب کا فرمان ہے۔ حضور خود کچھ نہیں کہتے، اللہ تبارک و تعالی جو ان سے کہلواتا ہے وہی حضور فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہتر انسان ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو استاد ہے یہ بے شمار مبارکباد کے حقدار ہے کہ یہ قرآن سکھا رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جس کے کرنے پر حضور نے بہتر فرمایا ہے، اور آپ بھی مبارکباد کے حقدار ہے کہ آپ بھی قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تو میں والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جو ہے مدرسے میں یہاں پر اپنا وقت دیں، ٹھیک ہے؟ اگر بچوں کے ساتھ میں نہیں تو آپ اپنے لیے ایک الگ وقت مقرر کریں، رات میں یا دوپہر میں۔ خواتین حضرات جو ہے دوپہر میں عام طور سے جو ہے فری ہو جاتی ہے، تو وہ 3 سے 4، 3 سے 5، 2 سے 4، اس طرح سے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ایک وقت بنا کے اس میں وہ بھی تعلیم حاصل کریں۔ اور جو مرد حضرات ہیں جو بڑے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ ابھی ہم جو ہے داڑھی سفید ہو گئی ہے یا داڑھی بڑی ہو گئی ہے، بڑی بڑی مونچھیں آ گئی ہے، بڑے بڑے ہمارے بچے ہو گئے ہیں تو اب کیا کریں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ جب چاہے علم حاصل کر سکتے ہیں اور علم حاصل کریں۔ پھر آپ دیکھیے جب باپ بھی علم حاصل کر رہا ہوگا، ماں بھی علم حاصل کر رہی ہوگی اور بچے بھی علم حاصل کر رہے ہوگے، سبحان اللہ، تو اس گھر میں ماحول کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیسا نورانی ماحول پیدا ہو جائے گا کہ جو کوئی دیکھو وہ علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی کوئی لغزش غلطی خطا ہوئی تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور آپ سب کو یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں، بچے، والدین، اساتذہ کرام، مبلغین، یہاں کے معاونین، تحریک سنت دعوت اسلامی کے اراکین، جو بھی مدرسے میں، مدرسے کے قیام میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں اور تحریک کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، دام درہم قدم سخن، اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی بارگاہ میں جو بھی جائز تمنائے تمام کی تمناؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔